بسم اللہ خوانی کہتے ہیں۔ اب آپ کو مکتب میں بھیجا جاتا ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو اس قصبہ جیلان کے اندر جتنے بھی مدارس تھے، جو ابتدائی نصاب اور تعلیم تھی، وہ سب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مزید آگے بڑھنے کے لیے جیلان کے اندر کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ آج کے دور میں جس طریقے سے اس ہندوستان کی مرکزی درسگاہ، جسے الجامعۃ الاشرفیہ کہا جاتا ہے، جسے ازہر ہند کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں چمک رہا ہے، یا پھر مصر کے اندر جامع ازہر ہے، جس طریقے سے آج دین کے مراکز یہ ہیں، تو اس زمانے میں یعنی بغداد دین کا مرکز تھا، اور سمرقند و بخارا اس وقت میں دین کے مراکز تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یعنی جیلان کے اندر کوئی مدرسہ نہیں تھا، جسے علوم دین مزید حاصل کرنے ہوتے تو پھر وہ اسے بغداد جانا پڑتا۔ آپ نے اپنی والدہ سے کہا تھا، امی جان، اب میں مزید علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، مزید آگے پڑھنے کے لیے یہاں کوئی سہولیات فراہم نہیں ہیں، یہاں مزید مدارس نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے عبدالقادر، اگر تم مجھ سے کوئی اور سوال کرتے تو شاید میں تمہیں اجازت نہ دیتی، لیکن تم نے مجھ سے پڑھنے کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے سوال کیا ہے، جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں۔ آخر کار آپ نے کہا تھا، اے میرے بیٹے، جب تمہارے باپ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی شفیع الامت المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرد الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم۔ بکار خیش ہے غانم اغثنی یا رسول اللہ، زور سے بولیں آمین، آہستہ سے بولو کہیں پولیس نہ آ جائے۔ میں اتنے کیوں پریشان ہیں آپ؟ بکار خیش ہے غانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندارم جست ملجائے ندانم جست ماوائے، تو ای خود ساد و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، میں مستثنیٰ کر کے بول رہا ہوں، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر خوبی کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ آئیے تمامی حضرات انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مکی سردار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، کونین کے مالک و مختار، یعنی محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب، آپ اس کا ایکو تھوڑا کم کر دیں، زیادہ ہو رہا ہے، اور آواز جتنی بڑھا سکتے ہو بڑھا دیں، بس اس کا خیال رکھیں کہ سیٹی نہ مارے، اس لیے کہ سیٹی مارنا اچھا نہیں ہے۔
تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی حرف و لفظ آئے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، ایک مرتبہ محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ اچھا، پیچھے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری ہم نے آگے والوں کو دے دی ہے، ہوٹوں کے ذریعے بھی داد یہی دیں گے اور نوٹوں کے ذریعے بھی داد یہی دیں گے، تو لہذا میرے بھائیوں رب فرماتا ہے لا تزرو وازرتوں وزر اخرى، یعنی قیامت کے دن ایک جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ جس طریقے سے ایک آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کا فائدہ، اس کی منفعت، اس کی افادیت اسی کو حاصل ہوتی ہے، کوئی دوسرے کی شکم سیری نہیں ہوتی، تو بس اسی طریقے سے اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے، آپ الحمدللہ بولیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے گھر والوں کو نہیں ملے گا۔ تو لہذا آگے والے بھی بولیں اور پیچھے والے بھی بولیں، ہاتھ اٹھا کر کے بولیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ پروگرام اپنی اختتامی منزل میں نہیں بلکہ اپنی آغازی منزل میں ہے۔ پروردگار اس حوصلے کو برقرار رکھے اور مالک مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو میں کلام اعلی حضرت سے، اشعار اعلی حضرت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بولیے سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے سبحان اللہ کہنے کے لیے نمبر تو دینا نہیں پڑے گا بھائی، گھر جا کے کہہ سکتے ہیں، صبح کو کہیں گے تب بھی ثواب ملے گا، اب بولیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ یہ تو ایک ایسا وظیفہ ہے اور ورد ہے کہ جب آدمی بولے گا تب اسے جو ہے ثواب حاصل ہوگا، ملے گا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے میرے پیشرو خطیب سے بڑا اچھا خطاب سماعت کیا، مجھے بھی بہت پسند آیا۔ تو ہم سے جو ہے خاموش رہ کر کے یا خاموشی کے انداز میں جو ہے گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا بولیں گے تو پھر ہم بولیں گے، اور جیسے ہی اگر آپ نے بولنا کم کر دیا تو پھر ہم بھی جو ہے تقریر سمیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ بہرحال واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سماعت کیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے حشر تک پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ حضرات یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے، ہم اور آپ انہی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، ذکر صالحین کو سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔
اور ذکر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سننے کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری بڑی سعادت مندی ہے، یہ ہماری بڑی فیروز بختی ہے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور مالک و مولا نے غوث اعظم کی محفل میں ہمیں ذکر غوث اعظم، ذکر صالحین سننے کے لیے بھیج دیا ہے۔ ہم یہاں کوئی تصنع کے طور پر یا بناوٹ کے طور پر یا دکھاوے کے طور پر یا ریا کے طور پر یا انانیت کے طور پر یا کبر کے طور پر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم بڑی عاجزی اور خندہ پیشانی لیے ہوئے آئے ہیں، اور جو آدمی خندہ پیشانی کے ساتھ آتا ہے یقیناً اس کی عاجزی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضرات جب جلسہ ہوتا ہے تو مختلف اقسام کے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ جلسہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ مزہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب جو جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ چلے گئے ہیں دیکھ کر کے، اور جو سننے کے لیے آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور جو کچھ لوگ مزہ لینے کے لیے آتے ہیں ان کا مقصد صرف محض یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف لذت حاصل کریں، اور آج ہمارے حالات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آج ہم نے جلسوں کو ذہنی تعیش کا جو ہے ایک ماحول بنا لیا ہے، اور ہم نے ذہنی تعیش کا سامان بنانا چاہا ہے، مگر یہ جلسے ذہنی تعیش کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دل کو قرار دینے کے لیے ہیں، یہ ایمان کو جلا دینے کے لیے ہیں، یہ روح میں بالیدگی پیدا کرنے کے لیے ہیں، یہ عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، یہ ایمان میں اور عقیدے میں اور مسلک میں استحکام و دوام پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آپ مزے کی غرض سے مت آئیے۔ صبح کو دکانوں پر، چوراہوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر باتیں ہوتی ہیں، ارے صاحب فلاں جگہ سے مولانا آئے تھے، فلاں جگہ سے مولانا آئے تھے، مزہ نہیں آیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، مزہ کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے کہ آ ہی جائے، یہ تو مزے کی اپنی مرضی ہے، اگر آئے تو ذرا سی دیر میں آ جائے اور نہ آئے تو پوری رات میں نہ آئے۔ تو لہذا مزے کا ارادہ لے کر کے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کا ارادہ لے کر کے آپ آئیے، اور جب آپ یہ عزم مصمم لے کے آئیں گے، جب آپ یہ پاکیزگی لے کر کے آئیں گے، جب آپ یہ ایک اچھا ارادہ لے کر کے آئیں گے، تو جب ان محفلوں کے بعد، جب اس جلسے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو آپ واپس ہو رہے ہوگے تو رب کے فرشتے اعلان کریں گے، دیکھو یہ وہ خوش نصیب انسان جا رہے ہیں کہ جن کی پروردگار نے مغفرت فرما دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں دو طرح کی محفلیں پائی جاتی ہیں، ایک دنیاوی محفل ہوتی ہے، ایک رقص و سرور کی محفل ہوتی ہے، ایک لہو و لعب کی محفل ہوتی ہے، اور ایک خدا کی محفل ہوتی ہے۔ جب انسان دنیاوی محفلوں میں جاتا ہے تو حضرات اپنے پیسے کو صرف کرتا ہے، اور پیسے کو صرف کرنے کے بعد گناہوں کو مول لیتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ مگر جب کوئی خدا کی محفلوں میں جاتا ہے، جب کوئی مصطفیٰ کی محفلوں میں جاتا ہے، جب کوئی غوث اعظم کی محفلوں میں جاتا ہے، جب کوئی اللہ اس کے رسول کی محفلوں میں جاتا ہے، تو وہ اپنی قسمت کو بھی سنوارتا ہے، وہ اپنی آخرت کو بھی تابناک کرتا ہے، وہ اپنی عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے، وہ اپنی عمر میں بھی برکتیں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی مبارک محفلوں میں آتا ہے تو اللہ عزت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی آخرت کو بھی کامیاب فرما دیتا ہے، اس کی زندگی بھی قبول ہو جاتی ہے، اس کی بندگی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسی مقدس اور مبارک محفل و مجالس اور کانفرنسیں اور اجلاس ہوا کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم استمعوا ويذكرون الله ولا يريدون ذلك الا وجهه الا نادى مناد من السماء ان قوموا مغفور لكم قد قبلت سيئاتكم حسنات، کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان دنیا سے آواز آتی ہے، اے اللہ
اللہ کا ذکر کرنے والوں، تم یہاں سے اپنے اپنے گھروں کو پلٹو تو اس حالت میں پلٹو کہ پروردگار عالم نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، بلکہ آواز آتی ہے قد قبلت سیئاتکم حسنات، کہ جب تم اپنے گھروں کو پلٹو تو اس حالت میں پلٹو کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ایسی رسالت۔ مبارک و مسعود محافل اور مجالس ہوا کرتی ہیں کہ اگر ہمارا آنا قبول ہو گیا تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہے، ہماری بندگی بھی کامیاب ہے۔ لہذا ہم اور آپ غوث آدم کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں، ان کے تقوی کو سننے کے لیے آئے ہیں، ان کی طہارت کو سننے کے لیے آئے ہیں، ان کے ذکر جمیل کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ عظیم فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ عظیم مراتب اور رتبے عطا فرمائے ہیں کہ جو غوث آدم کی غلامی میں چلا جاتا ہے وہ پروردگار کا محبوب ہو جاتا ہے، جو غوث آدم کی غلامی میں چلا جاتا ہے وہ مصطفیٰ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا یعنی یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی آپ نے قدم رنجا نہیں فرمایا ہے، ابھی آپ کی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، نہ قصبہ جیلان میں آپ تشریف لائے ہیں، نہ آپ نے بغداد کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا ہے، نہ آپ نے عراق کی سرزمین پر اپنے قدم کو رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی بغداد کے حالات اتنے ابتر ہو چکے تھے اور فسق و فجور کا بول بالا تھا، اور جو عمرہ لوگ تھے ان کے حرم سراؤں میں یعنی لڑکیاں ناچا کرتی تھیں، شراب کا دور دورہ ہو رہا تھا اور کثرت کے ساتھ میں لوگ شراب پی رہے تھے، یہاں تک کہ بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور وہ عیسائی اب یعنی اہل حجاز پر جو ہے حملے کی تیاری کر رہے تھے، اور اندلس کی جو مرکزیت تھی وہ اس کے اندر تزلزل پیدا ہو رہا تھا، اس کے اندر زلزلہ آ گیا تھا، یہاں تک کہ افغانستان کے اندر یعنی محمود غزنبی کی حکومت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے یعنی شراب کا دور دورہ تھا، کثرت کے ساتھ بدکاری کی جا رہی تھی، کثرت کے ساتھ زناکاری کی جا رہی تھی، اور آپس میں لوگ یعنی شیعہ سنی اور اشعری ان فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور اپنے آپس میں جو ہے ان کے اندر جو ہے تصادم ہو رہا تھا، ان کے اندر جھگڑا پیدا ہو رہا تھا اور وہ جھگڑوں پر آمادہ تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اب یہاں تک کہ یہ انسانیت پکار رہی تھی، بغداد کی سرزمین آواز دے رہی تھی، رب کی بارگاہ میں التجائے پیش کر رہی تھی، مولا تو ایسے کسی مسیحا کو بھیج دے، اے پروردگار جو شراب کا خاتمہ کر دے، اے پروردگار کسی ایسے انسان کو بھیج دے جو بیت المقدس کو فتح کرنے والے صلاح الدین ایوبی کو اپنا غلام بنا کر کے بھیجے، اے پروردگار عالم تو ایسے عظیم رہنما کو بھیج دے جو ان تمام تفرقوں کو ختم کر دے، جو رد شیعت بھی کرے، رد اشعری بھی کرے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب یہ دعائیں کی جا رہی تھی تو یہ دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہیں، رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور پروردگار عالم پوری کائنات اور انسانیت پر کرم فرماتے ہوئے سرکار غوث اعظم کو پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات آپ
دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، 100 سال سے تقریباً پہلے اور قبل آپ کے تعلق سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ کبھی حضرت جنید بغدادی خوشخبری سنا رہے ہیں، کبھی حضرت حسن بصری خوشخبری سنا رہے ہیں، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد القادر ہے، آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر ہے، آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور آپ کے نانا کا نام حضرت عبداللہ ابن سومعی ہے۔ حضرات گرامی، اور آپ کا لقب محی الدین ہے، اور آسمانوں میں آپ کا لقب باز اشہب ہے۔ آپ یعنی سرزمین گیلان پر تشریف لا چکے ہیں، آپ نے اپنا قدم رنجا فرمایا ہے، آپ تولد ہو چکے ہیں۔ جس رات آپ تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خام میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد مبارکباد دیتے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، بڑے سعادت مند ہو تم، بڑے فیروز بخت ہو تم، اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں جان سا بیٹا عطا فرمایا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا مبارک و مسعود بیٹا ہے جو قطب زمان ہے، اور جو میرا محبوب ہے اور میرا پیارا ہے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا۔ حضرات، اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرا مقصد کرامات کو بیان کرنا نہیں ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ دھیرے دھیرے پروان چل رہے ہیں۔ وہ بات بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ آپ یکم رمضان المبارک کو اس دنیا میں تشریف لائے، مگر آپ نے دن میں نماز مغرب سے پہلے، اذان مغرب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے آپ نے دودھ نوش نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ پروان چڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب آپ کی پڑھنے کی عمر شریف ہوتی ہے، جسے کہ ہم اور آپ بسم رسم 80 اشرفیاں چھوڑی ہیں، یہ میں تمہارے صدری کے استر میں سی دیتی ہوں، اور آپ نے اپنے بیٹے کی صدری کے استر میں انہیں سی دیا، اور پوری تیاری کرنے کے بعد اپنے بیٹے عبد القادر سے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اے میرے لقتے جگر، اے میرے نور نظر، تم جا سکتے ہو۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی بچپنے کا زمانہ ہے، آپ پڑھنے کے لیے کہاں سے جا رہے ہیں؟ جیلان سے جا رہے ہیں، بغداد کا سفر کر رہے ہیں، اتنا طویل سفر کر رہے ہیں، بڑی لمبی مسافت کو طے کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا تھا، اے میرے بیٹے عبد القادر، میں تمہیں وصیت کر رہی ہوں، میں تمہیں یہ تاکید کر رہی ہوں، اور اے بیٹا میری تاکید یہ ہے کہ کیسے ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، مگر مشکل وقت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، کہاں غوث اعظم اور کہاں ہیں ہم؟ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر ہم پہلے غور یہ کریں کہ ہم نے دامن پکڑا بھی ہے یا نہیں پکڑا ہے۔ چھوڑنا تو بعد میں ہوگا، پہلے پکڑنا لازم ہے، اس کے بعد آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ آج ہماری مسجد محلے میں ہے، آج مدرسہ ہماری گلی میں ہے، مگر ہم اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے، ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیج سکتے، ہم اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ ہاں، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے کے لیے ہم 10 کلومیٹر کی دوری پر بھیج سکتے ہیں، اچھا لباس ہم پہناتے ہیں، اچھی فیس ہم اس کی جمع کرتے ہیں، ہم ہر طرح سے اس کے لیے سہولیات کو فراہم کرتے ہیں، مگر آج ہماری یہ حرمہ نصیبی ہے کہ ہم دین کی تعلیم پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ جو جتنا مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا اس کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہے، جو جتنا بڑا مالدار ہوتا جا رہا ہے، جو جتنی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں، آج وہ دین سے اتنا ہی دور نظر آتا ہے۔ مگر میرے
میرے بھائیوں، کیا کبھی سوچا ہم نے، کیا کبھی غور کیا ہم نے، آج ہمارے اندر یہ ارتداد کیوں پھیل رہا ہے؟ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں کیوں جا رہی ہیں؟ نہ ماں کی عزت کا انہیں خیال ہے، نہ باپ کی عزت کا انہیں خیال ہے، نہ بھائی کی عصمت کا انہیں خیال ہے، نہ اپنی ماں کی عفت کا خیال ہے، بلکہ وہ غیروں کے ساتھ میں چلی جاتی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جس بیٹی کو اسلام کی شہزادی کو، فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنانا چاہیے تھا، جس بیٹی کو فاطمہ الزہرا کے صدقے میں یعنی جنت ملنے والی تھی، آج وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہے، آج وہ پرواہ نہیں کرتی، آج وہ مشرک کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج وہ کافر کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے، اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہوں گے یا آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، یعنی اس کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، یا تو اسے مہینے دو مہینے کے بعد اسے طلاق دے دی جاتی ہے، یا ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا اس کا جو ہے یعنی مرڈر کر دیا جاتا ہے، کبھی گلا گھونٹ کر کے مرڈر کیا جاتا ہے، کبھی زہر دے کر کے مرڈر کیا جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، لہذا یہ دین کی تعلیم کی کمی ہے، یہ دین کی تعلیم کا فقدان ہے۔ اگر ہماری بیٹی نے بھی دین کی تعلیم کو سیکھا ہوتا، اگر دین کی تعلیم حاصل کی ہوتی، اگر سیرت فاطمہ کو پڑھا ہوتا، اگر سیرت عائشہ کو پڑھا ہوتا، اگر سیرت زینب کو پڑھا ہوتا، اگر سیرت سکینہ کو پڑھا ہوتا، تو آج میری آپ کی بیٹی یا بہن اپنے باپ کی عزت کو پامال کر کے نہیں جاتی، بلکہ اگر کوئی کافر، اگر کوئی دین کا دشمن، اگر کوئی نبی کا دشمن اگر اس کی کلائی کو پکڑ کر کے اس سے محبت کا اظہار کرتا، تو وہ یہ جواب دیتی نظر آتی، او ظالم دور ہو جا، ہم نے کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہماری شان تو یہ ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہم گھر میں رہتی ہیں تب بھی کنیز فاطمہ بن کر کے رہتی ہے، اور ہم اگر کالج میں ہوتی ہے تب بھی کنیز فاطمہ بن کر کے رہتی ہے۔ مگر حضرات، دین مدرسوں سے ملتا ہے، دین مساجد سے ملتا ہے، دین علماء سے ملتا ہے، لیکن آج ہم علماء سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ظالموں نے ایسے وساوس ان کے دلوں میں ڈال دیے ہیں کہ ارے یہ مولانا تو چندے کی بات کرتے ہیں، یہ تو داڑھی کی بات کرتے ہیں، یہ تو ٹوپی کی بات کرتے ہیں، یہ تو ایمان کی بات کرتے ہیں، یہ تو عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، جو قوم علماء سے دور ہو جاتی ہے تو وہ بربادی کے دہانے پر چلی جاتی ہے۔ میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا تھا، کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامس فتہلک، یعنی یا تو عالم بن جا، اور یہ نہیں بنتا تو متعلم بن جا، اور اگر یہ بھی نہیں بنتا تو علماء کی باتیں سننے والا بن جا، اور اگر یہ بھی نہیں بنتا تو علماء سے محبت کرنے والا بن جا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ولا تکن الخامس فتہلک، یعنی چار میں سے ایک بن جا، پانچواں بننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہتے ہو، تو علماء سے محبت کرو، شریعت کی فرمانبرداری کرو، پروردگار تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا، اور پروردگار تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو لہذا ہم اپنے بیٹوں کو بھی جو ہے دین کی تعلیم دلائیں، اور ہم اپنی بیٹیوں کو بھی دین کی تعلیم دلائیں۔ سرکار نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر باپ ہے تو وہ بھی جو ہے یعنی دین کی تعلیم حاصل کرے، اگر مرد ہے تو وہ بھی پڑھے، اگر عورت ہے تو وہ بھی پڑھے، اگر جوان ہے وہ بھی پڑھے، اگر بوڑھا ہے وہ بھی پڑھے، اگر بچہ ہے وہ بھی پڑھے۔ نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے،
سال ہونے کے بعد حج فرض ہوتا ہے، صاحب استطاعت بننے کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے، یعنی مکلف ہونے کے بعد، مگر یہ علم دین حاصل کرنا اتنا لازم و ضروری ہے، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی بچہ ماں کے گود میں آتا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دے اور وہ جو ہے اچھی تربیت اس کی ہونے لگے تو پھر بچہ انشاءاللہ نیک بنتا ہے، بچہ صالح بنتا ہے، بچہ اچھا بنتا ہے، بچہ عمدہ بنتا ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے تابعدار ہو جائیں، تمہارے بچے تمہاری عزت کرنے والے بن جائیں، تمہارے بچے تمہارے فرما بردار ہو جائیں، تو کسی اور کے طریقے پر نہیں بلکہ احمد مختار کے طریقے پر چلاؤ، تمہارے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اور کہنے والے نے کہا تھا کہ دونوں جہاں میں مطلوب گر تمہیں آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، تو میں نعرہ عرض تکبیر۔ یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہاں چلے ہیں؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے ہیں، اور اس وقت میں یہ ٹرین نہیں تھی، اس وقت میں یہ پلین نہیں تھے، اس وقت میں یہ بائک، یہ موٹر سائیکل، یہ کاریں، یہ روڈ، یہ جو ہے سہولیات، اتنی آسانیاں نہیں تھی، بڑی دشوار گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا تھا، بڑی دشوار راہوں سے گزرنا پڑتا تھا، تب آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا تھا۔ اور حضرات ایسا نہیں تھا کہ ابھی بائک اٹھائی اور رات کے 2 بجے جو ہے غازی آباد کو نکل گئے یا دلی کو نکل گئے، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم تو لونی میں رہتے ہیں 2 بجے ہم کیوں بائک کو اٹھائیں۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، بلکہ 1-2 لوگ تو سفر بھی نہیں کر پاتے تھے، بلکہ وہ قافلے کا انتظار کرتے تھے۔ 10 یا 20 یا 40 یا 50 لوگوں کا قافلہ ہوتا تو حضرات وہ سفر کیا کرتے تھے۔ ایک تو راستے میں جانوروں کا خطرہ ہوتا تھا، یعنی بھیڑیوں کا بھی خطرہ ہوتا تھا، شیر وغیرہ کا بھی خطرہ ہوا کرتا تھا، اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہوا کرتا تھا کہ رہزن وہاں رہا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ الغرض حضرات گرامی، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ چلنے لگے تو آپ کی والدہ نے تاکید فرمائی، اور یہ جو ہے آپ نے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، اے میرے لال، میں تمہیں یہ تاکید کر رہی ہوں کہ اے میرے بیٹے سنو سنو، تم پر کیسا ہی مصیبت کا وقت کیوں نہ آ جائے، مگر اے میرے بیٹے تم کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب یہاں دہن دریدہ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے، کسی ذہن میں یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے، کسی ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ مادرزاد ولی ہیں، تو کیا آپ کی والدہ کو یہ خطرہ تھا کہ غوث اعظم غلط کام کر سکتے ہیں معاذ اللہ، یا معاذ اللہ غوث اعظم جھوٹ بول سکتے ہیں، یا معاذ اللہ غوث اعظم خلاف شرع کوئی کام کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے، یا کوئی دہن دریدہ آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے، اس کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، کیا غوث اعظم کی والدہ کو یقین نہیں تھا کہ میرا بیٹا تو مادرزاد ولی ہے، میرا بیٹا تو ولی کامل ہے، تو پھر آپ نے صرف جھوٹ سے روکنے کے لیے کیوں کہا؟ آپ نے اور گناہوں کے بارے میں یا اور نیکیاں کرنے کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا؟ تو حضرات وجہ یہ تھی، اگر سرکار غوث اعظم کی والدہ اور تاکیدات کرتی اور تاکیدیں کرتی تو قافلہ چلا جاتا۔ آپ نے صرف ایک جملہ کہا کہ اے میرے بیٹے تم کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس میں جو ہے امر بالمعروف بھی ہے، نہیں عن المنکر بھی ہے، اس میں نیکیاں کرنے کا بھی جو ہے حکم ہے، اور اس میں برائیوں سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ اللہ اللہ، بظاہر تو ایک جملہ ہے یہ کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، مگر اس کے اندر بہت سارے رموز و اسرار پوشیدہ ہیں۔ آؤ سرکار غوث اعظم کی والدہ سے پوچھتے ہیں، اے ام الخیر آپ بتائیے، آپ نے صرف ایک تاکید کی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، نہ آپ نے نیکیاں کرنے کے لیے کہا، نہ آپ نے بدیوں سے بچنے کے لیے کہا، نہ آپ نے عبادت و ریاضت کے لیے کہا، نہ آپ نے تسبیح و تہلیل
تحلیل کے لیے کہا اے فاطمہ ام الخیر آپ بتائیے کہ آپ نے صرف ایک تاکید کیوں کی ہے؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو حضرت فاطمہ ام الخیر کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ اگر میں اور تاکیدات کرتی، اگر میں اور تاکیدیں کرتی اور اپنے بیٹے کو میں اور بتاتی تو قافلہ چلا جاتا، بات ادھوری رہ جاتی، میری بات مکمل اور نہ تمام رہ جاتی، میری بات مکمل نہیں ہو پاتی۔ تو میں نے صرف ایک جملہ کہا اور میں نے اپنی مرضی سے جملہ نہیں کہا تھا، بلکہ مجھے میرے نانا جان امام الانبیاء کی حدیث پاک یاد آ گئی، صرف میں نے وہی جملہ کہا۔ حضرت فاطمہ ام الخیر فرماتی ہیں کہ میرے آقا اور میرے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ، یعنی میں آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں اے آقا، مگر میرے اندر کچھ خامیاں ہیں اور میرے اندر کچھ برائیاں ہیں، میں ان میں سے جو ہے یعنی ہر ایک سے تو توبہ نہیں کر سکتا، آپ ان 4 برائیوں میں سے جس ایک برائی سے آپ روکنا چاہے مجھے روک لیں، میں ایک دم اور ایک بار میں 4 برائیوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے اندر برائیاں کیا ہیں؟ عرض کرتا ہے کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میرا ایک عورت سے چکر بھی چلتا ہے، اور میں اگر موقع لگتا ہے تو رات میں مال بھی صفا کر دیتا ہوں، اور میں شراب کثرت کے ساتھ میں پیتا ہوں۔ اے آقا اگر آپ مجھے ایک برائی سے صرف روکیں تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کی دانائی اور فرزان کی دیکھیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے نوجوان لا اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے۔ میرے آقا نے اسے تمام گناہوں سے تائب کرایا اور اسے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیا۔ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو حضرات اب وہ دل میں بڑا خوش ہو رہا ہے کہ یہ تو بڑا سستا سودا چھوٹ گیا۔ سرکار نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اب تو نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تو میری غلامی میں آ چکا ہے، اب میں تجھے 4 گناہوں سے نہیں بلکہ جو 4 کمیاں تیرے اندر اور عیب تھے 4، میں ان میں سے صرف ایک عیب سے رکنے کے لیے تجھ سے وعدہ کر رہا ہو۔ اس نے کہا کہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے جو ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے عہد کیا، ہاں میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سرکار نے ایک گناہ سے روکا کہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب یہ دل ہی دل میں مسکرا رہا ہے، اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے کہ یہ تو بڑے سستا معاملہ ہو گیا، یہ تو بڑا سستا سودا ہو گیا، اس لیے کہ سرکار نے نہ تو بدکاری سے روکا، سرکار نے نہ شراب نوشی سے روکا، اور سرکار نے نہ مجھے چوری سے روکا۔ الغرض وہاں سے وعدہ کرنے کے بعد اب یہ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی ہو چکی تھی، اب اس نے پہلے سے شراب لے رکھی تھی۔ اب جیسے ہی شراب کو اس نے اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے ڈھکن کو کھولا اور اپنے منہ کے قریب لے کر کے گیا تو اس کے ضمیر نے آواز دی، اس کے خمیر نے آواز دی کہ اگر کل صحابہ کی انجمن میں اگر مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھ لیا کہ تو نے شراب تو نہیں پی تھی تو پھر میں کیا جواب دوں گا۔ بس یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ پی تھی تو صحابہ کہیں گے یہ کتنا گندی طبیعت کا آدمی ہے کہ جو شراب اسلام میں حرام کر دی گئی ہے یہ وہ شراب پیتا ہے، یہ شراب نوشی کرتا ہے۔ اور اگر میں انکار کرتا ہوں کہ میں شراب پینے کے بعد اگر نبی سے یہ کہوں کہ میں نے سرکار شراب نہیں پی تھی تو یہ جو ہے جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے جھوٹ نہ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہ تو میں انکار کر سکتا ہوں نہ میں اقرار کر سکتا ہوں۔ آخر کار حضرات شراب کی بوتل کو توڑ دیتا ہے اور پھینک دیتا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ لاؤ اپنی محبوبہ سے ملاقات کی جائے۔ اب یہ اس کے دروازے پر گیا، مگر جیسے ہی اندر داخل ہونا چاہا
جاتا تھا، داخل ہونے سے پہلے پھر اس کے ضمیر و خمیر نے آواز دی، اے نوجوان یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اگر کل نبی نے صحابہ کی انجمن نے پوچھ لیا کیا تو نے کسی سے بدکاری تو نہیں کی تھی، کیا تو کسی غیر محرم کے پاس تو نہیں گیا تھا، تو اگر میں یہ کہہ دیا میں نے کہ ہاں میں نے اپنی معشوقہ سے محبوبہ سے بات کی تھی، قرب حاصل کیا تھا، تو سرکار کہیں گے، صحابہ کہیں گے یہ کیسا بدکار آدمی ہے جو غیر محرموں سے بھی پرہیز نہیں کرتا اور جو زناکاری میں ابھی تک مبتلا ہے۔ اور اگر میں نے انکار کر دیا تو پھر آقا بھی یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر میں نے انکار کر دیا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر لیا ہے، عزم مصمم کر لیا ہے۔ آخر وہاں سے واپس پلٹ کر کے پھر آتا ہے، پھر اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا گھر ہے، بڑا صاحب ثروت ہے، بڑا مال و اثاثہ اس کے گھر میں ہے۔ اس نے سوچا کہ لاؤ اس کا مال صاف کیا جائے، مگر جیسے ہی یہ دیوار پر چلنا چاہتا تھا اس کے ضمیر و خمیر نے آواز دی، اس کے دل سے قلب سے آواز آئی، او نادان تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر کل نبی نے پوچھ لیا تجھ سے کہ ذرا یہ بتا کہ تو نے چوری تو نہیں کی تھی، تو اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ چوری نہیں کی تھی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ نہ بولنے کا فیصلہ اور عزم مصمم کر لیا ہے۔ اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے فلاں مسلمان کے گھر میں چوری کی تھی، اس لیے کہ جیسے ہی میں چوری کروں گا صبح کو وہ نبی کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرے گا، یا رسول اللہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، تو اس نے مقدمہ دائر کیا نبی کی بارگاہ میں، اس نے یہ عریضہ پیش کر دیا۔ اور اگر مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے چوری تو نہیں کی تھی، تو اگر میں نے یہ کہا کہ میں نے چوری نہیں کی تھی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا اور جھوٹ میں بول نہیں سکتا، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا چوری کی تھی تو پھر مال بھی واپس کرنا پڑے گا اور پھر سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ آخرکار الٹے قدم واپس پلٹتا ہے اور صبح ہونے کے فوراً بعد امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد مصطفیٰ کے قدموں پر گر گیا، اور گرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں آپ کی دانائی کے قربان، میں آپ کی فرزانگی کے قربان، اے آقا آپ کی فصاحت و بلاغت پر قربان، اے آقا آپ نے مجھے صرف جھوٹ سے توبہ کرا کر کے یعنی زنا سے بھی بچا لیا ہے، آپ نے شراب نوشی سے بھی بچا لیا ہے، آپ نے بدکاری سے بھی بچا لیا ہے، آپ نے مجھے چوری سے بھی بچا لیا ہے۔ یہ غلام نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے جھوٹ نہ بولنے کا مجھ سے عہد لیا تو میں نے یہ عزم مصمم کیا، تو میں سچ کی برکت سے ہر گناہ سے میں پاک ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، حضرات سبحان اللہ۔ کیا ہم یہ تاکید کرتے ہیں بچوں کو کہ اے بیٹے جھوٹ مت بولنا، بلکہ اگر بچہ جھوٹ بولے تو ماں بھی خوش نظر آتی ہے، باپ بھی خوش نظر آتا ہے کہ میرا بچہ بڑا چالاک ہے، بات یوں ہی کاٹ دیتا ہے، یوں ہی تعویلات تحریفات کرتا رہتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کو صداقت و سچائی کا پیغام دیں اور جھوٹ نہ بولنے کا عہد ان سے لیں کہ اے میرے بیٹے تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو حضرت فاطمہ ام الخیر غوث اعظم کی والدہ اگر چاہتی تو اور تاکیدات کر سکتی تھی اور باتیں رکھ سکتی تھی، مگر آپ نے اپنے بیٹے عبدالقادر سے کہا تھا، اس لیے نہیں کہا تھا کہ ان کی ولایت میں کچھ شک تھا یا ان کی صداقت میں کچھ شک تھا یا ان کی فضیلت میں کچھ شک تھا، نہیں، بلکہ غوث اعظم کی والدہ صبح قیامت تک کی مومنات کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے یہ پیغام دے رہی ہے، اے میرے نانا جان کی امت کی ماں اور بہنوں، اپنے بیٹوں کی اس طرح سے پرورش کرنا، اپنے بھائیوں کی اس طریقے سے پرورش کرنا کہ انہیں برائیوں سے بھی پاک رکھنا اور انہیں تم صداقت و سچائی کا پیغام دینا۔ اس لیے کہ حضرات سرکار نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی ہر آدمی ذمہ دار ہے
اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا تو تیری بچی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، وہ بے پردہ مارکیٹ میں کیوں گھومتی تھی، بتا تیرا بیٹا شرابی کیوں بن گیا تھا، بتا تیرا بیٹا چور کیوں بن گیا تھا۔ یعنی ہر ذمہ دار سے پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہمیں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کل میدان محشر میں ہم سے سوالات کیے جائیں گے، اور میرے بھائیوں نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ تو لہذا ہم خود بھی جو ہے نماز کے پابند رہیں، ہم خود بھی سچے بن کر کے رہیں، ہم خود بھی جھوٹ سے مستثنا رہیں، الگ رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہی تاکید کرتے رہیں، اس لیے کہ رب فرماتا ہے یعنی لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، مگر جو سچے ہوتے ہیں تو پروردگار فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کی کیسی پرورش کی، کیسی تربیت کی۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گئے، بغداد میں پہنچے اور حضرت ابو سعید مخزومی کی بارگاہ میں گئے، اپنے دوسرے اساتذہ کی بارگاہ میں گئے۔ جب آپ یعنی ایک بہترین عالم، فاضل، مفتی، مفسر، محدث اور بہت بڑے محقق ہو جاتے ہیں، آپ کو دستار بندی سے نوازا جاتا ہے، دستار فضیلت سے نوازا جاتا ہے۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جب آپ سند فراغت حاصل کر لیتے ہیں تو حضرات گرامی، آج ہم صرف غوث اعظم کی کرامات کو جانتے ہیں یا ان کی کرامات کو سننا چاہتے ہیں، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہم زندگی اور سیرت کو دیکھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارا ہے۔ 25 سال تک آپ جو ہے یعنی گھومتے رہے صحراؤں میں، کبھی دریائے دجلہ کے پاس، آپ دریائے دجلہ کے کنارے جاتے اور آپ وہاں جو کسان لوگ سبزیوں کو دھوتے، آپ ان پتوں کو اٹھا اٹھا کر کے کھاتے اور اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ عبادت پہ عبادت ہو رہی ہے، ریاضت پہ ریاضت ہو رہی ہے، مجاہدات پہ مجاہدات ہو رہے ہیں، یعنی 25 سال آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے جو اللہ ہی اللہ تھا، ہر وقت رب کی تحمید و تقدیس اور اس کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، مجاہدات پہ مجاہدات کر رہے ہیں۔ آخرکار غوث اعظم کی زندگی سے اور آپ کی سیرت طیبہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، اگر ہم پروردگار کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچا بھی بننا پڑے گا، ہمیں متقی بننا پڑے گا، ہمیں پرہیزگار بننا پڑے گا، اور ہمیں جو ہے نیک اور صالح بننا پڑے گا، اس لیے کہ جو صالح اور پرہیزگار ہوتے ہیں انہی کو پروردگار کا قرب حاصل ہوا کرتا ہے۔ الغرض آپ کے استاد گرامی حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹا یہ کافی وقت ہو گیا، اب تم درس و تدریس کا کام انجام دو، اب تم تعلیم و تعلم کے کام کو انجام دو۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جہاں آپ جو ہیں بہت متقی پرہیزگار ہیں، جہاں آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، جہاں آپ لوگوں کو یعنی نماز پڑھاتے ہیں، مدرسے میں آپ درس حدیث دے رہے ہیں، درس قرآن دے رہے ہیں، درس تفسیر لوگوں کو دے رہے ہیں، تو حضرات گرامی تو آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے، جو بڑے بڑے مسئلے پیچیدہ اور بڑے بڑے یعنی اہم مسائل ہوتے، جو بڑے بڑے مفتیان ان کے جوابات دینے سے عاجز یعنی جو ہے عاجز رہا کرتے، مگر غوث اعظم منٹوں سیکنڈوں میں اس کے جوابات عطا فرما دیا کرتے۔ ایک شخص نے جو ہے یعنی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، دونوں میاں بیوی میں
تو اس نوجوان نے شخص نے کہا کہ اگر میں 3 طلاقیں اس شرط پر معلق کرتا ہوں کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو کہ پوری دنیا میں میرے سوا وہ عبادت کوئی نہیں کرے گا، ان 3 شرطوں کے ساتھ میں اپنے 3 طلاق کو جو ہے ان شرط کے ساتھ 3 طلاق کو میں معلق کرتا ہوں، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو 3 طلاق سے تو مجھ پر حرام ہو گئی۔ اللہ اللہ، آج بھی میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ کرے کسی میاں بیوی میں جھگڑے نہ ہوں، لیکن یہ حضرات گرامی یہ جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ آپ تھانے میں جا کر کے دیکھیں، آپ کچہری میں جا کر کے دیکھیں، آپ کورٹ میں جا کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں کے مقدمات اور FIR اور مقدمات یہی درج ہوتے ہیں، یا تو طلاق کا معاملہ ہوگا یا خلا کا معاملہ ہوگا یا پھر جہیز پرتا کا معاملہ ہوتا ہے۔ آخرکار جھگڑا ہوتا ہے تو حضرات گرامی یعنی ہم جو ہے طلاق دے دیتے ہیں اور بیوی سے جو ہے ہم جدا ہو جاتے ہیں، بیوی ہم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی عورت جو ہے یعنی یہ بائیں پسلی یعنی یہ پسلی سے پیدا بائیں پسلی سے پیدا ہے، لہذا اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا کیا ہے؟ وہ طلاق کا ہے۔ اب ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، بات اتنی بڑھ جاتی ہے، اور حضرات گرامی اور جہاں میاں کم نہیں نظر آتا اور پیچھے نظر نہیں آتا تو وہیں بیوی بھی پیچھے نظر نہیں آتی۔ اگر شوہر ذرا سا خفا ہو جائے تو بیوی کہتی ہے اگر ایک باپ سے پیدا ہے تو دے دے 3 طلاق۔ حضرات اور شوہر بھی اللہ ماشاءاللہ 3 طلاق کیا کم سے کم 30-40 بات تو 300 تک دے کے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں پہنچتے ہیں مفتی کے پاس، پھر اس کے بعد میں پہنچتے ہیں امام کے پاس، پھر اس کے بعد میں پہنچتے ہیں کسی عالم کے پاس۔ جب اپنا احساس ہوتا ہے گناہ اور ان کا جو ہے یعنی غضب کافور ہوتا ہے، غصہ ختم ہوتا ہے، پھر یہ کسی قاضی یا عالم کے پاس میں جاتے ہیں، اپنی پوری رودات سناتے ہیں کہ صاحب ایسے ایسے میں نے دے دی طلاق، غصے میں طلاق دی ہے۔ ایک صاحب تو یہ کہنے لگے کہ میں نے تو 2.5 طلاق دی ہے۔ بھائی مولانا بھی بڑے چالاک تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو 1 طلاق ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے، 4 ہوتی ہے، مگر 2.5 تم نے کیسے دی ہے ذرا دے کر کے بتاؤ۔ تو اس نے کہا میں نے پہلی مرتبہ کہا تجھے طلاق، پھر میں نے دوسری مرتبہ کہا تجھے طلاق، پھر میں نے تیسری مرتبہ کہا تجھے طلاق۔ یعنی پھر جو ہے پریشان ہوتے ہیں، عالم کے پاس قاضیان کے پاس میں جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب کوئی جگاڑ نکال لو، ہیں تو شریعت جگاڑ سے نہیں چلتی، شریعت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اگر بیٹا خطا کرے گا اسے بھی برابر سزا ملے گی، اگر بیٹی خطا کرے گی اسے بھی برابر سزا ملے گی، اور اگر کوئی اپنا خطا کرے گا تو اسے بھی برابر سزا ملے گی۔ وہ اور حکومتیں ہیں، چاہے ہندوستان کی حکومت ہو چاہے وہ سعودیہ کی حکومت ہو، اگر کوئی ہندوستانی سعودی کے اندر یا پاکستانی سعودی کے اندر اگر کوئی خطا کر لیتا ہے تو اس کی گردن مار دی جاتی ہے، مفتی کا قلم چل جاتا ہے کہ اسے سزائے موت دی جانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی خاندانی ہوتا ہے، اگر کوئی سعودی ہوتا ہے تو مفتی کا قلم اٹھ جاتا ہے اور اسے بری کر دیا جاتا ہے۔ مگر حضرات یہ شریعت کی تلوار ہے جو اپنے کو بھی برابر کاٹتی ہے اور اغیار کو بھی برابر کاٹتی ہے۔ شریعت جو ہے جگاڑ سے نہیں چلتی، شریعت کمپرمائز سے نہیں چلتی، بلکہ شریعت تو اللہ اس کے رسول کے حکم سے چلتی ہے، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ نے اس کی جو ہے یعنی سفارش کی اور کہا یا رسول اللہ یہ معزز خاندان سے ہے، یہ بڑی معزز خاتون ہے، آپ اسے معاف فرما دیجئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ سنا تو سرکار غضبناک ہوئے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم لقطع محمد یدہا کہ اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. جیسا اسلام ہے, جیسی اسلام کی شریعت ہے, ایسی آپ کو شریعت نہیں مل سکتی. جیسے قوانین اسلام ہیں ایسے قوانین اسلام آپ کو نہیں مل سکتے. جیسے آئین اسلام ہیں ایسے آئین اسلام جیسے آپ کو آئین نہیں مل سکتے. اور آئین جب ہوتے ہیں اور قوانین ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں مگر اپنوں کے لیے نہیں ہوتے. یہ تو دوہرا رویہ یو پی کے اندر بھی ہو رہا ہے, دلی کے اندر بھی اپنایا جا رہا ہے, پوری انڈیا کے اندر یہ اپنایا جا رہا ہے. مگر مذہب اسلام ایسا پاکیزہ اور پاک و پوتر مذہب ہے کہ جتنی شریعت اپنے ماننے والوں کو سزا دیتی ہے اتنی ہی دوسروں کو سزا دیتی ہے. جتنی چھوٹ اپنوں کو دیتی ہے اتنی ہی چھوٹ دوسروں کو دیتی ہے. تو حضرات بات چل رہی تھی تربیت کی اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانے کی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 سال گزارے. کتنے سال؟ زور سے بولیے. آج ہم مرغا کھاتے ہیں اور آج ہم بکرا استعمال کرتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں. جب کورونا کا دور تھا اور یعنی گوشت بالکل بند ہو گیا تھا, اور جب جو ہے یو پی کے اندر یوگی جی پہلی بار آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ قانون نافذ کیا تھا اور یہ حکم نافذ کیا تھا کہ جتنے بھی بوچڑ کھانے ہیں تتکال روپ سے سب بند کیے جاتے ہیں. مہینوں تک گوشت نہیں ملا تھا تو بعد مسلمان تو پاگل نظر آ رہا تھا. ارے صاحب ہم جئیں گے کیسے؟ ارے صاحب ہماری صحت کیسے بنے گی؟ ہماری توانائی کیسے برقرار رہے گی؟ بعض تو آپس میں کاٹنے کھانے کے لیے تیار تھے. لہذا مسلمانوں تم گوشت کھانے کے لیے نہیں یا صرف کھانے کے لیے نہیں آئے ہو, بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر پیدا کیا ہے تو اپنی بندگی کے لیے کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. بہرحال آپ سست مت ہوئیے گا, میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے تقریر ختم کروں گا اور بس میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. محبت سے بولیں سبحان اللہ اور آہستہ سے بولو. ایسے ہی تقریر ہو رہی تھی, کسی نے جو ہے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر, تو ایک کونے سے آواز آئی ہائے تقدیر. یہ مولانا کب تقریر ختم کریں گے؟ تو ماشاءاللہ سلیم بھائی بھی مسکرا رہے ہیں, امین الدین بھائی بھی اور ببلو بھائی بھی مسکرا رہے ہیں, اور شکیل بھائی تو بے جائی مسکرا رہے ہیں. اللہ انہیں یہاں بھی مسکراتا ہوا رکھے اور جب اس دنیا سے جائیں تب بھی پروردگار انہیں مسکراہٹیں عطا فرمائے اور مالک و مولا انہیں ہر موڑ پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی جہاں بڑے بڑے پیچیدہ اور بڑے جو ہے جو بڑے بڑے مفتیان جو ہے لاجواب ہو جاتے تو سرکار غوث اعظم منٹوں سیکنڈوں میں اس کا جواب عطا فرما دیتے. حضرات عراق کے علماء کے پاس ایک استفتاء آیا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص نے اس شرط کے ساتھ 3 طلاق کو معلق کیا کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو کہ پوری دنیا میں میرے سوا کوئی نہ کرے گا. اب علماء عرب و عجم, علماء عراق و بغداد پریشان ہو گئے, جواب نہیں بن رہا تھا. اس لیے کہ اگر آدمی نماز پڑھنا چاہے تو ہو سکتا ہے دلی میں سو رہے ہوں مگر مراد آباد میں تو کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا, بریلی میں تو کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا, یا کسی دوسرے ملک میں تو نماز پڑھ رہا ہوگا. اور اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے دلی کے اندر یا لونی کے اندر تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اکیلا روزہ رکھ رہا ہے, اور بھی صوبہ جات ہیں یا ملک ہیں ان کے اندر کوئی اور بھی جو ہے یعنی روزہ رکھ رہا ہوگا. اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن ہوتی ہے. آخر وہ کون سی ایسی عبادت کرے جو پوری دنیا کے اندر صرف وہ عبادت کرے تاکہ اس کی بیوی بچ جائے. جب اس نے یہ طلاق جھٹ کے ساتھ میں معلق کی تو حضرات پھر یہ پشیماں ہوا اور سوچنے لگا مولا کیا میری بیوی میرے نکاح سے نکل جائے گی؟ ایسی مہجوی
کہاں سے میں لاؤں گا؟ اتنی اچھی بیوی خوبصورت حسن کی ملکہ میں کہاں سے لے کر کے آؤں گا؟ اے پروردگار کوئی ایسا سہارا ذریعہ بنا دے۔ لوگوں نے کہا نادان تو پریشان ہو رہا ہے، اگر عرب و عجم کے علماء جواب نہ دے سکے تو کیا ہوا، تو بغداد شریف چلا جا، وہاں غوث اعظم رہا کرتے ہیں، اور وہ جہاں اپنے طلباء کو علم سے نوازتے ہیں اور جہاں مقتدیوں کو نوازتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو نوازتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال لے کر کے آتا ہے تو وہ اس کی مشکل کو بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ آخرکار یہ شخص پہنچا، اور پہنچنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں وہ استفتاء پیش کیا گیا تو غوث اعظم نے اسے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد مسکرائے، اس انداز سے مسکرائے کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ آپ نے شش و پنج میں نہیں پڑھے، یا آپ نے تاخیر سے کام نہیں کیا، بلکہ سرکار غوث اعظم نے قلم اٹھایا اور استفتاء کا جواب لکھتے ہوئے آپ نے لکھا تھا کہ اے نوجوان جا تو خانہ کعبہ میں چلا جا، تو مکہ معظمہ میں چلا جا اور پورے حرم کو خالی کرا دے، اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کر لے، چکر لگا دے۔ اگر تو 7 چکر لگا دے گا، یہ تیری عبادت ایسی عبادت ہوگی کہ دنیا میں تو کر رہا ہوگا، دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کعبہ صرف ایک ہے۔ جب تو کعبے کو خالی کرا کر کے، حدود حرم کو خالی کرا کر کے کعبے کا طواف کر لے گا تو تیری بیوی تیرے نکاح میں باقی رہ جائے گی۔ تو حضرات یہ ہے علم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم تو کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سرکار غوث اعظم کا ذکر بھی کرتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں، اور سیرت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غوث اعظم کا مرغہ بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہے نا؟ چاہے وہ جو ہے بریانی ہو، قورمہ ہو، کچھ بھی الغرض ہو، تو ہم بڑی کثرت سے کھاتے ہیں، مسکرا کر کے کھاتے ہیں۔ اور ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی مرید، میرا چاہنے والا اگر مشرق میں ہو، مجھ سے کافی مسافت اور دوری پر ہو، لیکن اگر وہ مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ اگر ہم نے یا غوث المدد کہہ دیا تو پھر کچھ لوگوں کا چہرہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ سوکھا ہوا کریلا، ہے نا؟ اور کہتے ہیں ارے صاحب مددگار اور ناصر تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، کسی غیر اللہ کو مددگار سمجھنا یا غیر اللہ سے مدد لینا یہ کفر بھی ہے، یہ شرک بھی ہے۔ آج فتووں کی پہچان لگائی کی جاتی ہے، اور اس فتوے کے جو ہے یعنی انبار اور ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں، مگر میرے بھائیوں بڑی سنجیدگی سے سمجھنے کی بات ہے۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اسی دہلی کے اندر، لونی کے بعد دہلی ہے، دہلی کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں جنہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ اور فقیہ اعظم آپ ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کو جو ہے آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، آپ کی تالیفات پائی جاتی ہیں۔ ہم بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اور جتنے بھی دیوبندی ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو مانتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ہم تو ہر طریقے سے مانتے ہیں۔ ہم حضرت شاہ ولی اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور ان کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کی تالیف و تصنیفات کو بھی مانتے ہیں، مگر کچھ لوگ انہیں تو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے ہیں، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ ماننے کا سچا دعویٰ تو یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے، مانا جائے، تو اس کی ذات کو بھی مانا جائے اور اس کی بات کو بھی مانا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ بات آ رہی ہے آپ کی سمجھ میں؟ نیند تو نہیں آ رہی تو محبت سے بولیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔
آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم یعنی اکبر آباد میں علامہ مرزا زاہد کی درسگاہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، آپ تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میرے والد علامہ زاہد اکبر آبادی کی درسگاہ میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ پر نہ کتابیں تھیں بلکہ ذہن پر اتنا اعتماد تھا کہ استاد گرامی پڑھاتے اور آپ سنتے سنتے یاد کر لیا کرتے، حفظ پر اور ذہن پر بڑا اعتماد تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے سبق پڑھا، حضرت شیخ سعدی کی کتاب کے کچھ سبق اور اسباق آپ نے پڑھے، اور پڑھ کر کے آپ اپنے گھر کو آ رہے تھے۔ آپ اوپر سے پڑھنا آپ نے شروع کیا۔ جب آپ مکتے کے مصرع اولا پر پہنچے تو آپ پڑھ رہے ہیں، سعدی بشوء لوح دل از نقش غیر حق، یعنی اے سعدی دل کی تختی سے تو باطل نقوش کو دھو ڈال۔ لیکن جو بات نیچے آنے والی ہے، جو مصرع ثانی نیچے آنے والا ہے، وہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ اب بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں، شش و پنج میں ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں، پڑھ کے لاتے ہیں، مگر مصرع ثانی نہیں آتا ہے۔ اور یعنی شاعر کی بات کا مفہوم مکمل تب ہوتا ہے جبکہ مصرع اولا کے ساتھ مصرع ثانی لگا دیا جاتا ہے۔ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے جیسے ہی مصرع اولا پر آتے ہیں مکتے کے تو آپ پڑھتے ہیں، سعدی بشوء لوح دل اور از نقش غیر حق، اے سعدی دل کی تختی سے تو باطل نقوش کو دھو ڈال۔ لیکن کیوں دھو ڈال؟ جو بات نیچے آنے والی ہے وہی ذہن سے نکل چکی ہے۔ بار بار پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آپ کو وہ بات، وہ شعر اور مصرع ثانی یاد نہیں آ رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک بزرگ آتے ہیں، جسم پر ان کے سفید لباس تھا، چہرہ بڑا نورانی تھا اور زلفیں ان کی بڑی بڑی تھیں، پیشانی ان کی بہت چمک رہی تھی اور ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور آنے کے بعد ان بزرگ نے کہا، اے بیٹا کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا آپ جائیے، آپ فقیر ہیں، آپ کا یہ تو تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے، یہ تو افہام و تفہیم کا معاملہ ہے، آپ جائیے تو الگ معاملہ ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا بیٹا پڑھو تو صحیح، ہو سکتا ہے میں تمہارے کچھ کام میں آ جاؤں، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کیا اور میں نے انہیں بتایا کہ میں حضرت شیخ سعدی کی کتاب کے اسباق، کچھ اسباق پڑھ کر کے میں مدرسے سے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ طویل اور بڑی لمبی گلی تھی، لیکن جیسے ہی میں مکتے کے مصرع ثانی کو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ میں بھول چکا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ او بیٹے ذرا تم پڑھو تو صحیح۔ حضرت شاہ عبد الرحیم پڑھتے ہیں، سعدی بشوء لوح دل از نقش غیر حق، اے سعدی دل کی تختی سے تو باطل نقوش کو دھو ڈال۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا نیچے پڑھو اور مصرع ثانی پڑھو۔ کہا حضور وہی تو میں بھول چکا ہوں، اگر وہ مجھے یاد ہوتا تو پھر میں آپ کی مدد کیوں میں لیتا، آپ کی ضرورت مجھے کیوں پڑتی؟ تو پھر ان بزرگ نے کہا کہ اے بیٹا پھر پڑھو۔ آپ پڑھ کر کے لاتے ہیں اور پھر آپ پڑھتے ہیں، سعدی بشوء لوح دل از نقش غیر حق، کہ سعدی دل کی تختی سے تو باطل نقوش کو دھو ڈال۔ تو پھر ان بزرگ نے کہا علم کی راہیں بحق نہ نمایت جہالت است، یعنی وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ دکھائے، وہ علم جہالت ہے جو مسجد کے دروازے پر نہ لے جائے، وہ علم جہالت ہے جو مصطفیٰ کا ادب نہ سکھائے، وہ علم جہالت ہے جو مصطفیٰ کا دیوانہ نہ بنائے، وہ علم جہالت ہے جو مصطفیٰ کا عشق نہ سکھائے، وہ علم جہالت ہے جو صحابہ کا تابعدار نہ بنائے، وہ علم جہالت ہے جو غوث و خواجہ کی چوکھٹ پر نہ لے جائے، وہ علم جہالت ہے جو ماں باپ کا ادب نہ سکھائے، وہ علم جہالت ہے جو بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا اصول قائم نہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان بزرگ نے یہ بتایا تو حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب سے باندھ کے 2 پتے نکالے اور میں نے ان بزرگ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ان بزرگ نے کہا اے بیٹا کیا تم مجھے یہ بتانے کی اجرت دے رہے ہو؟ کہا حضور اجرت کہاں سے دے سکتا ہو، پیسے نہیں ہیں کتابیں خریدنے کے لیے، یہ ہماری ریت رہی ہے
آپ اسے قبول فرمائیے۔ ان بزرگ نے واپس کیے اور واپس کرتے ہوئے فرمایا اسے تم اپنے پاس رکھو، مجھے جانے کی اجازت دو۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں جب وہ بزرگ میرے پاس سے جانے لگے تو انہوں نے ایک ہی قدم اتنا لمبا اور طویل رکھا کہ اپنی منتہے گلی پر جیسے ہی قدم رکھا تو پھر مجھے احساس ہوا یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو کسی بزرگ کی روح ہے جو کہ میری مدد کے لیے آئی ہے، جو مجھے سبق بتانے کے لیے آئی ہے۔ پھر میں نے اس جانے والے کو آواز دے کر کے کہا او جانے والے ذرا اپنا نام تو بتا، او جانے والے ذرا اپنا پتہ تو بتا، او جانے والے ذرا اپنا نام تو بتا، میں تیرے نام کی فاتحہ دلایا کروں گا، میں تیری بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا کروں گا، میں تیری بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا کروں گا۔ اب وہ بزرگ واپس پلٹ کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا عبد الرحیم، تم جس شیخ سعدی کی کتاب کا سبق پڑھ رہے تھے میں وہی شیخ سعدی ہوں جو ملک ایران سے ملک ہندوستان میں اپنی کتاب کا سبق بتانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ملک ایران سے ملک ہندوستان میں اپنی کتاب کا سبق بتانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی کو وصال کیے ہوئے یعنی 500 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اب جانتے ہو یہ کون ہیں حضرت شیخ سعدی؟ یہ شاگرد ہیں حضرت علامہ ابن جوزی کے۔ علامہ ابن جوزی وہ ہیں جنہیں اپنے علم پر بڑا غرور تھا، جنہیں اپنے علم پر بڑا فخر و ناز تھا، اور اکثر جو ہے یعنی یہ تنقید کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب غوث آدم کی بارگاہ میں حافظ ابو العباس لے کر کے گئے ہیں، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ غوث آدم تفسیر بیان کر رہے ہیں، کسی ایک قاری نے قرآن کی آیت کو پڑھا، غوث آدم نے اس کی تفسیر کو بیان کیا۔ حافظ ابو العباس نے پوچھا کیا تم یہ تفسیر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تفسیر مجھے بھی آتی ہے۔ دوسری تفسیر کو بیان کیا، غوث آدم نے جب دوسری تفسیر کو بیان کیا، علامہ ابن جوزی نے کہا یہ تفسیر بھی مجھے آتی ہے۔ 11 تفاسیر تک غوث آدم بیان کرتے رہے، اور بیان کرنے کے بعد یعنی آپ کہتے رہے کہ یہ تفسیر تو مجھے آتی ہے، مگر جب آپ نے 12ویں تفسیر کہی، جب آپ نے 13ویں تفسیر کہی، جب آپ نے 14ویں تفسیر کہی، آپ نے 20 21 22 23 یہاں تک کہ 40 تفاسیر مسلسل بیان کی، تو غوث آدم تفسیر بیان کر رہے ہیں اور 40 تفاسیر بیان کر دی ہیں۔ ایک ہی آیت کو 40 تفسیریں بیان کی ہیں ایک ہی آیت کی۔ تو حافظ ابو العباس نے پوچھا تھا اے علامہ ابن جوزی بتاؤ کیا تمہیں یہ تفسیر آتی ہے؟ تو علامہ ابن جوزی نے کہا 11 تفسیر تو مجھے آتی تھی، مگر اس کے بعد میں نہیں جانتا۔ حضرت علامہ ابن جوزی اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں اور غوث آدم کے قدموں پر سر کو جھکاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے آقا آپ میری غلطی کو معاف فرما دیجئے۔ تو ذرا غور تو کیجئے، یہ علامہ ابن جوزی کے شاگرد ہیں اور علامہ ابن جوزی ہیں غلام غوث آدم کے۔ تو جب غوث آدم کے غلام کے شاگرد کا یہ عالم ہے کہ ملک ایران سے ملک ہندوستان میں سبق بتانے کے لیے مدد کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، تو پھر غوث آدم ہم گناہگاروں کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرات علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، تو غلام ہیں غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو یہ دوسروں پر تنقید کیا کرتے ہیں اور دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک عشق کا رنگ نہیں پڑتا چڑھتا ہے علم پر تو وہ علم بے سود ہوتا ہے، وہ علم نافع نہیں ہوتا ہے۔ لوگ تو قرآن کی
تفسیر بیان کر رہے تھے، کہلانے کو تو حکیم الامت کہلا رہے تھے، مگر نبی کا علم غیب انہیں سمجھ میں نہیں آیا، انہیں قرآن کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، انہیں حدیث مصطفیٰ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ کسی نے کہا کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، کسی نے کہا نبی تو ہم جیسے بشر ہیں۔ تو جب یہ کہا کسی نے کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، تو میرا امام پریڈی سے پکار اٹھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کسی نے کہا کہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، مگر میرے امام نے جب یہ سنا تو پکارا اور یہ کہنے لگے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو کسی نے کہا کہ نبی تو ہم جیسے بشر ہیں، مگر میرے امام نے برجستہ کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منفر کی تابشیں، اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا کہا، جھوٹوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تو اتنی مشہور ہے یہ آیت کریمہ کہ ہر سنی بچہ بھی جانتا ہے اس کا ترجمہ، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی سنگت، سچوں کی رنگت بہت ضروری ہے، ورنہ اس دنیا میں، اس ملک میں، ملک بھارت میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے عقیدے کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میرے امام نے انتظامات پہلے کر دیے اور فرمایا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی سب سے بہترین بات اللہ کا کلام اور سب سے بہترین طریقہ ہمارے نبی محمد عربی کا طریقہ ہے۔ مصطفیٰ جیسا طریقہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اور آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یعنی بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیا ہو، کل بدعۃ ضلالہ۔ آج یہ حدیث بڑی کثرت سے پڑھی جاتی ہے، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب ٹائم تو بہت کم ہے، آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور منہ دھیرے دھیرے کھلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر وقت جو ہے اجازت دیتا اور اگر وقت ہوتا تو پھر میں اس حدیث مصطفیٰ کے بارے میں بتاتا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں اور ہر بدعت جو ہے جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے۔ کچھ بدعتیں مذمومہ ہیں، کچھ بدعتیں سیئہ ہیں، اور کچھ بدعت جو ہیں وہ بدعت حسنہ ہیں۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اسی حدیث مصطفیٰ کے تحت میں گفتگو کروں گا۔ پروردگار عالم اسی مختصر پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب